السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا پر کون سی مخلوق آباد تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو وہ مخلوق کہاں گئی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ ان سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اتارے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہی کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری اور جنت سے اترنے کے بعد جنت سے اپنے ساتھ کیا چیز لے کر آئے تھے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز پیش کی ہیں کہ جن کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پر شیطان نے انکار کر دیا، جس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، جہاں وہ ہزاروں سال روتا رہا، اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت لے کر اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ ابلیس ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کر دیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کا بسیرا جزیرے اور سمندر ہو گئے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں، جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے، جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیے گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا۔ گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ بخاری شریف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب کچھ لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا، اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ ڈالا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے
50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے بعد فوراً لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی، تو آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، تو اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت پیدا کیے، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصیبتوں کو، بدھ کو نور پیدا کیا، اور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے فرد اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ جب انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا، اور آخری نمبر انسانوں کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجر کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ و فساد میں مبتلا ہوتے گئے، اور جب وہ حد سے بڑھ گئے اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا، جس سے جنات اور فرشتوں کے مابین زبردست معرکہ آرائی ہوئی، اور اس معرکہ آرائی میں جنات کو تہس نہس کر دیا گیا، اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی، اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے اور نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، تو پوری روئے زمین کی پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید، سیاہ رنگ، زرد رنگ والی، نرم و سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی، سب کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی، پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح اور گارا بن گئی، پھر یہ خشک ہو کر کھنکھناتی اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اسی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، چنانچہ روح داخل ہو کر جب ان کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحمت فرمائے، اے ابو محمد یعنی آدم، میں نے تم کو اپنی حمد کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں پہنچی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے تھے۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ ایک بات یہ یہاں واضح کرتے چلیں
کہ اللہ تبارک و تعالی وجود سے پاک ہے، تو ہاتھ سے مراد اپنی نگاہ کرم نواز اور اپنی رحمت خاص سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، پھر روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرما دیا۔ مختلف مذاہب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بھی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں اور ریاضتوں اور عبادات کا نتیجہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہوا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا، ایک گھمنڈ تھا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صاحب لکھتے ہیں کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے غرور و تکبر کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا کتے کو بنا دیا تھا۔ کتے کی تخلیق کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین پر موجود درندوں کو ورگلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف زبان، رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر ہے اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ اور صفی اللہ ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد تقریباً 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی سنتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا تھا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا